السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی نیک اور برگزیدہ صحابی کے بارے میں ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جن کا نام حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ عبادت و ریاضت کے لیے پہاڑوں میں تشریف لے گئے۔ جب شام کا وقت ہونے لگا تو ایک نصرانی عابد وہاں پہ آیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو حضرت عامر نے فرمایا کہ میں ایک غریب مسافر ہوں۔ تو اس نصرانی نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ رات کو رہنا، کیونکہ یہ جو جنگل کا علاقہ ہے یہ خونخوار درندوں، شیروں اور سانپوں کا ہے۔ اگر آپ نے رات اس جگہ گزاری تو یہ آپ کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ تو حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک غیر مسلم کے ہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ تو وہ نصرانی عابد جو تھا وہ مجبور ہو کر چلا گیا۔ تو رات کو وہ نصرانی عابد اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا کہ حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول ہیں، مطلب نماز پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں، اور ایک شیر ان کے ارد گرد پہرا دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کے ہم اتنے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے ان چیزوں کو مقرر فرما دیتے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کے لیے خونخوار ہوتی ہیں اور ڈر کا باعث ہوتی ہیں۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے شیر کو کہا کہ کوئی اگر ضروری بات ہے تو کہہ، نہیں تو یہاں سے رخصت ہو جا، بے جا خلل یہاں عبادت میں نہ ڈالو۔ تو وہ شیر بیچارہ دم ہلاتا ہوا چلا گیا۔ تو یہ سارا ماجرا جو تھا وہ نصرانی عابد اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا۔ تو جب اس نے یہ سارا دیکھا تو وہ فوراً ہی بھاگتا بھاگتا حضرت عامر کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھ چومنے لگا اور پوچھا کہ آپ سچ میں بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک غریب گناہ گار ہوں۔ تو وہ نصرانی عابد جو تھا وہ حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور یہ کہا کہ اگر اس اسلام دین کے غریب اور گناہ گار لوگ ایسے ہیں جن کی کرامات سبحان اللہ ایسی ہیں کہ خونخوار درندے جن سے ہم ڈرتے ہیں اور وہ ان کا پہرا دے رہے ہیں، تو اس دین کے جو جید علماء ہیں یا گناہ گاروں سے مطلب اچھے لوگ ہیں تو وہ کیسے ہوں گے؟ تو اسی بات سے متاثر ہو کر وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے سے اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کر کے دکھاتے ہیں جو ہماری عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی، کہ ایسے ایسے کرامات اور ایسے اللہ تعالیٰ کے معجزے سامنے آتے ہیں جو کہ عقل انسانی کی سوچ میں بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی رضا پہ آ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور تمام اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔